أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 77. قل آپ کہہ دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے ماں ان چیزوں کی لا یملکو جن کے پاس اختیار نہیں ہے جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لکم ضرن تمہارے نقصان کی ولا نفع اور نہ نقصان کے علاوہ نفع کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو ان لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ انسان خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب یہ اصل میں بات کس سے کی جا رہی ہے؟ کرسچن سے، اہل کتاب سے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ مسلمان بھی اللہ کو چھوڑ کے کن کن کو پکار رہے ہیں۔ اب جا کے مزاروں پہ دیکھیے، درگاہوں پہ دیکھیے، بہت سے گاڑیوں پہ دیکھیے گا یا علی مدد لکھا رہتا ہے، یا غوث کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا، یا علی مدد، یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ ماننا کہ خدا کے سوا بھی کوئی میری مدد کر سکتا ہے، میری دعا سن سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کی کوالٹی ہے یہ، وہ انسان کو دی جا رہی اور یہی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا، اپنے نبی سے کیا کہلوایا؟ اب آپ بتائیے کہ خود نبی جب نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو باقی لوگ جو ہیں غوث پاک ہوں یا اور کون ہے اجمیر ہے خواجہ غریب نواز ہوں یا آپ کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ٹمکور میں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بزرگ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل آپ کہہ دیجئے، بہت دھیان سے سننے کا، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی مجھے اپنے لیے بھی اختیار نہیں ہے نفعا ولا ضرا، نہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا یعنی میں غیب جانتا تو مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ مجھے تو کوئی نقصان کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اب ایگزامپل کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا کہ طائف میں جائیں گے تو پتھر پڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں اگر اختیار ہوتا نفع نقصان کا تو احد میں جنگ احد میں آپ جاتے، آپ پتھر کھاتے، آپ کا سر پھٹتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہو کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میرا سر نہیں پھٹتا جنگ احد میں، میرے دانت نہیں ٹوٹتے،
تو میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ خود اپنے چچا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکے کیا؟ ہے ان کے سامنے جنگ ہو رہی تھی اور سینہ چیر کے دل نکال کے چبایا گیا، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر نفع نقصان ہوتا تو 70 صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا اور انہوں نے وہاں لے جا کر کے دھوکے سے سب کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو کیا آپ بھیجتے ان کو؟ یا آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ لے جا کے وہاں قتل کر دیں گے میرے صحابہ کو، اور سارے کے سارے عالم تھے، قاری تھے قرآن کے، تو ان کو کبھی بھیجتے وہاں؟ کبھی نہیں بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سوچو ذرا، کس کو تم پکارتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو کون ہے جو تمہاری پکار سن سکتا ہے، تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو کہا واللہ، اور صرف اللہ، ہوا، وہی ہے، السمیع، سب کی سننے والا، ہر چیز سننے والا، ہر بات سننے والا۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال بے قرار کی دعا کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرے بارے میں جب میرے بندے تجھ سے پوچھے تو کہہ دو کہ میں پاس ہی ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو السمیع، وہی سننے والا ہے، اور العلیم، ہر چیز جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا؟ کس کی کیا ضرورت ہے، کیا چیز دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، اور کون واقعی کس چیز کا ضرورت مند اور محتاج ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن آج ایک ہی آیت رہنے دیں، سے ڈو یو ورشپ بسائڈس اللہ that which holds for you no power of harm or benefit, and it is Allah who is all hearing, all knowing۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آیت نمبر 76 کا؟ کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ضرورت، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کس سے بیان کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے۔ مصیبت میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ وہی اصل سننے والا اور وہی اصل مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔